امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا ہے، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا جو کہ سابق منگیتر تھے اب دشمن بن گئے ہیں، آہستہ آہستہ قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8، اقتدار۔ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرنے والی ایک نوجوان خاتون مہر النساء اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے جب اس کا بھائی ایک سیاست دان کے بیٹے کی وجہ سے ہونے والے حادثے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم، وہ اس کی موت کے گرد پھیلے جھوٹ کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اس ڈرامے کو انمول بلوچ، علی رضا، روبینہ اشرف، احمد رندھاوا، جاوید شیخ، سیمی پاشا، رابعہ رضوان اور نعمان کہوت نے مل کر شاندار بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے۔ فہیم برنی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، دنیا پور۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، سمیع خان، منظر صہبائی، علی رضا، خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے۔ شاہد شفاق نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، سنگ مرمر۔ سنگ مرمر بچپن کے دوستوں شیری اور اورنگ کے گرد مرکوز ہے۔ شیری کو غلطی سے یقین ہے کہ اورنگ ان کی جوانی سے ہی ان کی زندگی کا پیار ہے، حالانکہ انہوں نے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ اورنگ اپنے والد کی ناپسندیدگی کے باعث تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا ہے اور وہ شیری کی اس سے محبت سے بالکل بے خبر ہے، جسے اپنے بہنوئی کی بہن پلوشا کے لیے جذبات ہے۔ دیگر اہم کرداروں میں اورنگ کی بہن بانو، اس کا شوہر تورا، اورنگ کی ماں شمیم، والد گلستان خان اور بھائی سیف اللہ اور گوہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے۔ سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، ثانیہ سعید، مکال ذوالفقار، کبریٰ خان اور عمیر رانا شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، دیوانگی۔ دیوانگی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو سعدیہ اختر نے لکھا ہے اور ذیشان احمد نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور ہبہ بخاری شامل ہیں۔ کہانی نگین کے گرد گھومتی ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، اور سلطان درانی جو ایک امیر تاجر ہے جو سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اپنی دادی بی جان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ نگین اپنی بہن نزہت، بہنوئی راشد اور راشد کی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین صرف معمولی ملازمتیں کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اسے ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، نور جہاں۔ نور جہاں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے سکس سگما پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور مصدق ملک نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نور حسن، کبرا خان، ہاجرہ یامین، زویا ناصر، صبا حمید اور علی رحمان خان شامل ہیں۔ ڈرامہ ایک مستند بزرگ خاتون کے گرد گھومتا ہے جو لوہے کی مٹھی سے ایک بڑے گھر پر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے خاندان کے افراد پر اس شادی کا اثر اور کنٹرول تعلقات اور طاقت کی حرکیات کا ایک پیچیدہ جال بناتا ہے۔ نور جہان مرکزی کردار اپنے والد کی آنکھوں کا تارہ ہے جو اس کی معصومیت اور سادگی کی تعریف کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک اہم موڑ آتا ہے جب سلمان کو پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ جلد ہی شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ دل میرا۔ اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اسے تقریباً روزانہ ڈراؤنے خوابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس نے اس کی زندگی کو پریشان کر دیا اور اسے گھبراہٹ کے دورے پڑنے لگے۔ اس نے ایک تھراپسٹ کے پاس جانا شروع کیا لیکن کچھ بہتر نہیں ہو رہا۔ دونوں کرداروں نے اپنے تکلیف دہ ماضی کی وجہ سے اضطراب کو عام کیا، خرابی اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی وجہ سے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اینا کچھ نہیں جانتی تھی اور الجھن میں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امان سب کچھ جانتا ہے اور بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اینا کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ ہے اور ایک کے آئل انڈسٹری سے اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کا نام اس کے CEO امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مختلف بات چیت کے بعد امان اپنی دلکش شخصیت کے ذریعے اینا کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی دوران صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی
سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے اور ایک لڑائی ہوتی ہے اور سعدی حارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا ہے، انجم شہزاد نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثنا جاوید اور فیروز خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 31 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔